محبت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، جبکہ یہ بڑی آیت پیچھے گزر چکی ہے جس میں ساری بات بتا دی ہے کہ مومن اگر لڑ پڑیں تو آپس میں صلح کروا دینی ہے، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس کے باوجود دوبارہ تاکیداً اس رکوع کے آخر میں آیت آ رہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اللہ تو جانتا تھا نا آنے والے وقت میں صلح کروانے والے ہوں گے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے بار بار حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے تھے 1000 سال بعد 1500 سال بعد ان لوگوں نے نہیں ہونا جو صلح کروا دیں، جو لڑے وہ کو ملوا دیں، لیکن اسی لیے اللہ رب العالمین نے تاکیداً بار بار یہی حکم دیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بس آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ پھر اللہ نے حکم دیا جو پیچھے حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر آپس میں مل کے رہو گے، صلح سے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تب تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک یہاں آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کا رزق بھی بڑھ جائے اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو سب سے کٹ کے رہتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، ان کے حالات بھی تنگ رہتے ہیں، ان کے معاملات بھی سیدھے نہیں ہوتے، اور اندر ہی اندر گھٹن، بے چینی، اس چیز کی کیفیت میں رہتے ہیں وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتلایا ہے کہ تم نے صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی بتا دی کہ صلح صفائی بندہ تب کرتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ اکڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مل جل کے رہنا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، جس بندے کی عمر اس کو لگتا ہے میری عمر تو بس میں گیا ابھی، اور اس کو لگتا ہے میرا رزق تو بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے وہ مل جل کے رہے، مومن بھائی کو اپنا مومن بھائی سمجھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو پھر وہ دیکھے کس طرح اس کے حالات بدلتے ہیں، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کیسے اس کے پاس مال آنا شروع ہو جاتا ہے، کیسے اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت دینا شروع کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کام کرو، تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ رحمان سے ہوتا ہے رحم، اور رحم صلہ رحمی سے آتا ہے، صلہ رحمی ہوگی تو رحم ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ رحم اللہ رب العالمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین سے اس نے صلہ رحمی نے ایک وعدہ لیا کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے گا تو اسے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے گا تو اسے توڑ دے، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تو اس کو بھی اپنی رحمت سے نواز، اس کے اوپر صلح کر دے، اور جو مجھے توڑے اے اللہ تو اس کو بھی توڑ کے رکھ دے۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی یہی فیصلہ کہ جو اس کو جوڑے رکھے گا میرا اس سے تعلق ہے، اللہ رب العالمین کا ڈائریکٹ اس بندے سے تعلق ہے جو صلہ رحمی کرے گا، جو مل جل کے رہے گا ڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جو کاٹے گا اللہ رب العالمین بھی اپنا تعلق اس سے کاٹ دیں گے۔ تو انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر